بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سیکنڈ ایئر کا اردو جس میں حمد جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ حمد کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف۔ مولانا ظفر علی خان شاعر ہیں حمد کے، اور حمد کا ایک شعر جس کی تشریح میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ شعر ہے: ہوئی ختم اس کی حجت اس زمین کے بسنے والوں پر کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلام اس کا مطلب اللہ کا کلام۔ جب ساری دلیلیں ختم ہو گئیں، آخر پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید پوری دنیا میں پہنچا کر، کلام الہی پہنچا کر تکمیل انسانیت کی کر دی، دین کی تکمیل کی۔ اس کی تشریح کے متعلق پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اپنا نائب بنا کر اس مقصد کے لیے بھیجا کہ اللہ کو واحد مانے، اس کی بندگی کرے اور اس کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی زمین پر یہ مقصد جب بھی پورا ہوتا ہوا نظر نہ آیا یا اس کی توحید کا تصور دھندلایا تو اس نے اسے تازہ دم کرنے کے لیے مختلف مقامات اور مختلف علاقوں میں اپنے نبی بھیجے۔ ان انبیاء کا مشن محدود ہوتا تھا، وہ خاص علاقوں کی خاص رہنمائی کے لیے تشریف لاتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچاتے رہے۔ ان انبیاء کی تعلیمات وقت کے ہاتھوں آہستہ آہستہ دھندلاتی چلی گئی اور ان پر نازل ہونے والی کتابیں بھی مسخ ہو گئی اور انسانیت بے راہ ہو کر رہ گئی، کیونکہ ان کتابوں کی مسخ شدہ دنیا پر ایک ایسا وقت بھی مسخ شدہ صورت انسانی رہنمائی کا فرض ادا کرنے سے قاصر تھی۔ چنانچہ دنیا پر ایک ایسا وقت بھی آیا جب وہ ہر طرف گناہوں پر لتھڑی ہوئی تھی۔ انسانیت کی اعلیٰ قدریں دم توڑ چکی تھیں۔ اللہ کے بندے اللہ کو بھول کر بتوں کو خدا بنائے ہوئے تھے اور یوں توحید کی عظمت ختم ہو چکی تھی۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ کو زمین پر بسنے والی اپنی مخلوق پر رحم آیا۔ اس نے توحید کا پرچم بلند کرنے اور انسان کو اس کی اعلیٰ قدروں سے روشناس کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، جن کے وجود، جن کی سیرت اور جن کی تعلیم کے فیض سے یہ دنیا ہمیشہ کے لیے مہکتی رہے گی۔ نبی آئے ہزاروں اور گئے درس وفا دے کر، نبی آئے ہزاروں اور گئے درس وفا دے کر، سلام ان پر جو آئے اور آنے کے لیے آئے، خلائے پھول صحرا میں چمن کو رونقیں بخشیں، فضا میں ابر رحمت بن کے چھانے کے لیے آئے۔ دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جہاں پر توحید کا بول بالا ہوا، گناہوں کی تاریکی نور میں بدل گئی، انسان کا احترام کرنے لگا، بندہ ہو آقا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر قرآن پاک کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے تھے، لوگوں تک پہنچائے اور اپنے اسوہ پاک کی شکل میں اس کی عملی تعبیر لوگوں کے سامنے رکھ دی، تاکہ ثابت کیا جا سکے کہ اس کتاب مقدس کے تمام احکامات قابل عمل ہیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے تمام احکام و ہدایت مکمل طور پر اس زمین کے بسنے والوں تک پہنچائے
تاکہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ اس تک تو اللہ کی ہدایت کا پیغام پہنچا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امر کا عملی اظہار خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے آخری خطبے میں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ 3 بار پوچھنے کے بعد جب ہر طرف سے جواب اس بات میں ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر اللہ کی ذات کو بھی اس امر کا گواہ بنایا۔ تشریح طلب شعر میں مولانا ظفر علی خان نے بھی یہی نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنا کلام تمام روح زمین پر بسنے والوں پر تک پہنچا کر اس اعتراض کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ مجھ تک تو ہدایت کا پیغام ہی نہیں پہنچا۔ ہدایت کے لیے دنیا میں ختم المرسلین آئے، ہدایت کے لیے دنیا میں ختم المرسلین آئے، کتاب رشد لے کر رحمت للعالمین آئے۔ تو یہ میں نے ایک شعر ہم سے لیا جس میں یہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو پایا تکمیل تک پہنچایا اور انسانیت کی ہدایت فرمائی۔